بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کو ایک جانب گرانے کی، ہرانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب یوں لگ رہا ہے کہ قدرت کو یہ منظور نہیں ہے۔ اس وقت چاہے مخالفین جو مرضی کریں، ایک جانب تو پورے کا پورا نظام آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر تدبیریں کام نہیں کر رہی، اور آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس میں عمران خان سرخرو ٹھہرتا ہے۔ عمران خان عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ٹھہرا ہے، اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اس وقت غیبی مدد پہنچ رہی ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں عمران خان نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے۔ اس چیز کے اندر اب کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی، سارے کے سارے منصوبے جو ہیں وہ خاک ہو چکے ہیں، اور برطانوی سفیر نے پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑے سچ سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہیں، اور یہ ہسٹری ہے، یہ آنے والے سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں، آنے والی صدیوں میں جب اس موجودہ دور کی تاریخ لکھی جائے گی، آج کل تو نہیں لکھی جا سکتی، لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ میں ہر طرح کا سچ سامنے آ جاتا ہے۔ عمران خان اس وقت تاریخ میں بھی جو آئندہ آنے والے زمانوں میں لکھی جانی ہے، اس میں سرخرو ٹھہرا ہے، اور پاکستانی قوم کو اب باہر سے لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں حقیقت میں در حقیقت ہوا کیا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں، اس وقت ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، مگر عمران خان پوزیشن آف سٹرینگتھ میں ہیں۔ میں اس معاملے پر آتا ہوں کہ عمران خان کس طرح سے سرخرو ہوا ہے، لیکن پہلے کچھ اور ڈیولپمنٹس لے لیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی زمان پارک پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں عام انتخابات سے متعلق مشاورت بھی کی گئی۔ ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے عام انتخابات پر آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ یہ تو ایک آفیشیل ورژن ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت سے پیغامات اور بہت سی آفرز بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عمران خان کو بہت سی آفرز بھیجی گئی ہیں، بہت سی سیٹلمنٹ کی آفرز۔ اب عمران خان نے مفاہمت کی، سب کے لیے عام معافی کی آفر کی، مگر اسے عمران خان کی کمزوری سمجھا گیا۔ انہوں نے ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی، مگر عوام نے ان کا وہ منصوبہ جو انہوں نے پرسوں کارروائی ڈالنے کی کوشش کی، عوام نے ان کا منصوبہ وہ خاک میں ملا دیا۔ اب یہاں پر خبر یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو ایک بار پھر انکار کر دیا ہے، اور صدر عارف علوی کی عمران خان سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر عمران خان کو بہت سے معاملات پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کا جو رجیم چینج آپریشن کا بیانیہ ہے، وہ بیانیہ قوم نے سمجھا، قوم نے اس پر لبیک کہا۔ عمران خان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے عمران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب عمران خان لمحہ بلمحہ ہر گزرتے کے دن کے ساتھ سرخرو ہوتا ہے۔ ایک جانب آپ دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے عربوں کے ساتھ، جو عرب ممالک ہیں، ولی عہد کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ بھائی عمران خان نے خراب کیے تو اس کے دور میں وہ عمران خان کی مدد کرتے تھے، اس ٹولے نے خراب نہیں کیے، مگر پھر بھی وہ عرب ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ پھر چین کے بارے میں کہا گیا کہ سی پیک کو عمران خان نے بہت نقصان پہنچایا، تو چائنا کے سرکاری جریدے نے لکھا کہ سی پیک کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑا، سی پیک کا بڑا بہترین قسم کا کام ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ویسٹ، چائنا اور رشیا اپنی جگہ، لیکن ویسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ویسٹ میں سب سے بڑے ٹھیکیدار تو امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اب ویسٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے، ان کے بیانات کو جب توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حالانکہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے پر ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان نے صرف یہ بات کی کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک پورا کھیل رچایا اور وہ کھیل ایگزیکیوٹ کروایا، اور امریکہ کو لگتا تھا کہ عمران خان امریکہ مخالف ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان کی پالیسیز ہیں۔ عمران خان اب جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے، انہوں نے امریکہ کو کلین چٹ نہیں دی۔ وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر ایک سازش تیار ہوئی، پھر امریکہ بہادر اپنے آقا کو انہوں نے بتایا کہ ہم تو بڑے اچھے اور عمران خان بڑا برا ہے۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ کردار، عمران خان اس کا نام لیتے رہتے ہیں، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔
تو وہ وہاں پر بتاتا تھا، پھر امریکہ نے یہاں پر کیا. یعنی یہ سازش کا بیانیہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ پوری سازش جو ہے امپورٹ کی گئی، ایسے نہیں ہے. پہلے یہ سازش وہاں بھیجی گئی، مقامی میر جعفر اور میر صادق نے یہ معاملہ خراب کیا. یہ عمران خان کا موقف ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، پورے ویسٹ کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں اچھے تعلقات لے کر چلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. دوسری، عمران خان نے یہاں تک کہا کہ میری ذات پر جو حملہ ہوا میں وہ معاف کر دوں گا، لیکن میرے ملک کے ساتھ جو چوری ہوئی اسے میں معاف نہیں کروں گا. اب یہاں پر کریگ مرے، یہ ایک فارمر برٹش ایمبیسیڈر ہیں، برطانیہ کے سابق سفیر ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا بنیادی اسکاٹ لینڈ سے تعلق ہے. یہ ایک بڑے مشہور آتھر ہیں، ہیومن رائٹس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کمپینر ہیں، ایک صحافی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے اور کامن ویلتھ آفس کے ایک فارمر ڈپلومیٹ بھی ہیں، اور یہ 2002 سے 2004 تک ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں. اب انہوں نے اس وقت ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف عمران خان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان کے بیانیے کی آج فتح ہوئی ہے، اور یہ فتح اس دفعہ رشیا یا چائنا سے نہیں ہوئی، نہ ہی یہ کسی عالم اسلام کے ملک سے ہوئی ہے. اب یہ برٹش ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دا CIA's ڈپوزنگ آف عمران خان ایز پرائم منسٹر، یعنی عمران خان، CIA کا عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹوانا فار ہز اپوزیشن ٹو دا US ڈرون کمپین. یعنی امریکہ جو ڈرون اٹیکس کروانا چاہتا تھا، عمران خان نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، جب کہا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے، ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے، operating within and from Pakistan is probably the most under-reported story of the last couple of years. یعنی اس نے کہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے امریکہ کو اپنے ڈرون حملے جو پاکستان کی سرزمین سے کرنے تھے ان سے اڈے نہیں دیے، اور جب اس نے اڈے نہیں دیے تو اس کے بعد عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے CIA نے، امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے ہٹوایا. اور اس سٹوری کو اس نے کہا ہے کہ یہ انڈر رپورٹڈ سٹوری ہے، پوری دنیا کو اس پر چیخ پڑنا چاہیے، پوری دنیا کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. تو مقامی میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ قوم کے سامنے اب ننگے ہو چکے ہیں. CIA کے ایجنٹ مقامی سہولت کار PDM کی شکل میں سب کے سامنے موجود ہیں. اس پر اب فاروق حبیب نے کہا ہے کہ برطانوی سابق سفیر کے انکشافات تہلکہ خیز ہیں. عمران خان کو CIA نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹایا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کتنی اہم ہے. یہ ایک بہت بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہے. عمران خان آج اپنا سازش کا بیانیہ پروو کر چکا ہے، اور یہ جو پورا امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ ہے یہ اس انکشاف کے بعد اب چھپتا پھرے گا، کیونکہ اب یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نہیں نکالا. انہوں نے اپرینٹلی ظاہری طور پر انہوں نے عمران خان کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس یعنی سیاسی عمل جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے ذریعے ہٹایا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ CIA نے ہٹایا. CIA نے پھر کس طرح سے ہٹایا؟ CIA نے انہیں استعمال کر کے ہٹایا. یہی پتہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر رجیم چینج جو پولیٹیکل انٹرونشن ہوئی، اور امریکہ کی پوری ہسٹری رہی ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے، اس پر بڑے تفصیلی ویڈیوز اور ویلاگز میں پہلے جب یہ ایشو اس وقت اس پر کر چکا ہوں. تو اس وقت یہ بڑے برے طریقے سے ننگے ہو گئے ہیں. اس وقت پوری دنیا سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہادتیں آنا شروع ہو چکی ہیں. ایک جانب عمران خان کی وزارت عظمیٰ، انٹرنیشنل جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے اب اگلا وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی ایسے گراف پر پہنچ چکی ہے جس کی آپ نے ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں دیکھی. آپ بین کر لیں، مار دھاڑ کر لیں، ننگا کر لیں، اٹھا کر جیلوں میں ڈال لیں، یہ سب ناکام ہو چکا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. پاکستانی قوم کو جو برطانوی سفیر نے اب تک کے سب سے بڑے سچ سے آگاہ کیا ہے، جو عمران خان پچھلے 1 سال سے چیخ رہا ہے، آنریبل سپریم کورٹ کو کہا کہ سائفر کی تحقیقات کریں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے سامنے سائفر آ گیا تو میں آنکھیں بند کر لوں گا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے. تو آج اس رپورٹ نے تو سب کی آنکھیں کھول دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ CIA کے اس آپریشن کے بعد اب آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ سامنے آتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.